السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضور، خیریت ہے؟ ہاں جی شکر اللہ کا۔ اچھا حضور، آج ادھر بول رہا ہوں ایک مدرسے سے، نظامیہ سے۔ جی جی حضور یہ بتائیں، مرزائیوں کو مسلمان سمجھنے والا شخص کون ہے؟ مسلمان ہوگا یا کافر؟ جی جی کافر ہو جائے گا اور کیا ہوگا۔ اچھا حضور یہ بتائیں کہ 73 کے آئین سے پہلے اگر کوئی ان کو مسلمان سمجھے وہ کافر ہے، یا 73 کے آئین کے بعد والا کافر ہے؟ نہیں، آئین سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس بات کا۔ اچھا آئین میں تو صرف اس کو ایک سرکاری حیثیت ان کی بتائیے نا۔ اچھا کیوں؟ اچھا سرکاری آئین کا مطلب اس کو ایک سرکاری حیثیت بتائیے نا، کیونکہ ہمارے قانون اسلامی ہے نا، ہمارا صدر مرزئی نہیں ہو سکتا، وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ اچھا بڑے بڑے عہدے، ہمارا آئین یہ کہتا ہے نا کہ غیر مسلم یہ فلاں فلاں عہدوں پہ نہیں ہو سکتا۔ جی جی فلاں سہولیات، بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں جو غیر مسلم کو نہیں ملتی ہمارے ملک میں۔ آئین کا مطلب ہے یہ نہیں ان کو ملیں گی۔ اچھا تو آپ یہ بتائیے گا کہ 1973 سے پہلے مرزائی، مسٹر جناح وغیرہ کے نزدیک اور سب کابینوں کے نزدیک یہ کافر شمار ہوتے تھے؟ ہاں، یہ شروع سے جب مرزائی وہ مرزا قادیانی خود تھا اسی وقت سے ان کو کافر کہا جاتا تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے کیا ہے؟ اچھا اسی وقت سے اگر کافر کہا جاتا تھا مرزائی کو، یعنی دستور کے اندر بھی اسی وقت سے کافر کہا جاتا تھا، تو حضور یہ بتائیں کہ جو سر ظفر اللہ خان تھا اس کو وزیر خارجہ بنایا گیا تھا، وہ کافر سمجھ کر بنایا گیا تھا؟ پتہ نہیں آپ وہ کون تھا، مجھے تو اتنا نہیں پتا نا کہ وہ کیا تھی۔ سر ظفر اللہ خان کو آپ نہیں جانتے؟ یہ پہلے کتنے مرزائی تھے حضور، کتنے مرزائی جو مسلم لیگ میں شامل تھے اور مسلمان شمار ہوتے تھے؟ میں عرض کرتا ہوں نا، بات سمجھے۔ ایک ہے قانونی مسائل نا جی حضور، یہ بتائیں قانون اور ہے، آئین اور ہے، شریعت اور ہے؟ ہاں جی، ایک ہی چیز ہے تو اور چیز ہے نا۔ قانون تو آپ اپنی مرضی سے بناتے ہیں، ہمارے یہاں قانون کے اندر حدود ہی نہیں ہے۔ اچھا تو پھر اس کا مطلب ہے قانون بنانے والے تو کافر ہوتے ہیں، جو اسلام کے مقابل قانون شریعت کے مقابلے میں بناتے ہیں وہ تو کافر ہوتے ہیں۔ پھر تو آپ تو یہ سارے حکمرانوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ میں نے کب کہا کافر؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ دستور جو ہے وہ آئین مخالف ہوتا ہے شریعت کے، شریعت اور طرف ہوتی ہے۔ نہیں، آپ نے مخالف نہیں، آپ نے اچھا موافق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر موافق تھا تو پھر یہ کیا؟ موافق نہیں، آپ زیادہ نا ہوشیاری سے کام نہ لیں۔ اچھا آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، میرے اوپر کام نافذ نہ کریں۔ اچھا مہربانی، ٹھیک ہے جی فرمائیے، آپ نے پوچھا تھا کہ ان میں فرق ہے۔ صرف یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اقلیت شمار ہوتے ہیں پہلے۔ آپ نے کہا تھا آئین اور شریعت میں فرق ہے، میں نے کہا فرق ہے جی۔ آئین جو ہوتا ہے، آئین قانون تو بندے بناتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ شریعت کے موافق بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ اچھا اگر اتنا آزادی ہو کہ شریعت کے موافق مخالف قانون بنانے کی، تو قانون بنانے والے مسلمان شمار ہوتے ہیں یا کافر؟ نہیں، وہ اس کی اپنی اپنی لمٹ ہے نا، قانون کی اپنی اپنی لمٹ ہوتی ہے۔ اچھا کہ شریعت کی حدود ہیں کہ ایسا یہ فلاں قانون ہوگا تو کفر ہوگا، فلاں گمراہی ہوگی، اس سے شریعت جی اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جو شریعت کے خلاف کام ہو وہ کفر ہو، یہ نہیں ہوتا۔ اب یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو یہ کافر تھوڑی ہو جاتے ہیں، یہ سارے داڑیاں منڈا کے پھر رہے ہیں، یہ جو بات آپ قانون سازی کی۔ اچھا آپ یہ بتائیں قانون سازی اور عمل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہاں جی، قانون سازی بھی جو کرے گا شریعت کے خلاف وہ گناہ گار ہی ہوگا نا۔ اگر لیکن عقائد، بنیادی عقائد جسے کفر ہوتا ہے نا، قانون کے اندر ایک اسلام چیز کفر کہتا ہے، یہ کفر ہے جی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں یہ سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، سننے تو صحیح جی فرمائیے، سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور اگر ایک شخص یہ قانون بنا دیتا ہے نہیں بعض نبیوں پہ لانا ہے بعض پہ نہیں لانا، تو وہ کفر ہو جائے گا، بھلے آئین ہو قانون ہو۔ اچھا یہ بتائیں کہ زنا بالرضا، زنا بالجبر کے قانون بنا لینا اور قانون سازی کو اتنا مطلق رکھنا کہ بھئی وہ ہر طرح کا بن سکتا ہے، صرف پہلے یہ اعتقاد رکھنا کہ ہر طرح کا بنایا جا سکتا ہے چاہے وہ شریعت کے موافق ہو یا مخالف، تو یہ قانون سازی جو ہے خود یہ ایک درجہ لینا اور کسی کے لیے سمجھنا یہ ایمان ہے یا کفر ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے؟ یہ ہر کام میں نے پہلے عرض کی نا، ایک ہے کام کرنا قانون سے بات، ایک آدمی یہ جو مشرف تھا نا، اس نے جو حدود اللہ کو ختم کروایا تھا نا جی، ٹھیک ہے، تو یہ تو انتہائی اس نے اس کو وہ ساتھ ختم، دیکھیں ایک ہے حدود اللہ ختم کرنی قانون کے اندر جی، اور ایک ہے ان کا انکار کرنا، دو باتیں ہوگی نا، جیسے کہ نماز نہ پڑھنا اور ایک ہے نماز کا انکار کرنا، نہ پڑھنا گناہ اور حرام ہے اور انکار کرنا کفر ہے۔
حضور یہ مثال میں غلطی نہیں کر رہے ہیں کہ ایک کہہ رہے ہیں نہیں مثال سن لینا، جب بات ہی نہیں آپ نے سنی تو آپ غلطیاں نہ نکالیں۔ نہیں تھوڑی سی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ غلطی ہو گئی ہے تھوڑی سی آپ سے کہ آپ مثال میں غلطی کر گئے۔ میری بات نہیں سنی نا، دیکھیں بات سننے سے پہلے بھی نا آپ محل میں آپ کی کتاب ہوتی ہے درس نظامی میں مناظرہ رشیدیہ اس کا نام ہے، وہ آپ ضرور پڑھیں، اس میں گفتگو کے آداب لکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے فرمائیے جی، طریقہ ہوتا ہے نا نہیں تھوڑا سا اگر غلطی ہو جائے تو اس کو تبدیل کر سکتے ہیں حضور کے، نہیں کہ اگر اگلے سے غلطی ہو جائے، میں مناظرے کے لیے بیٹھا نہیں، میں تو حضور کے صرف جو خیالات میں بتا رہا ہوں نا، آپ بات سنتے نہیں ہیں اور آپ شائل بھی ہیں اور بات بھی سنتے اور غلطی نکالتے ہیں۔ فرمائیے، میں کہہ رہا ہوں میں صرف اعتراض کر رہا تھا کہ یہ مثال اگر بدل ہے۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، یہ گناہ ہے جی، ایک ہے نماز کا انکار کرنا جی، ایک ہے نماز کو ختم کرنا، آپ پہلے بتا چکے ہیں حدود کو ختم کرنا اور حدود کو انکار کرنا، یہ تو دونوں کفر ہیں۔ سن لیں بات نا، سن لیں بات سن لیں۔ ایک ہے قانون کہنا کہ ہم نے اپنے قانون میں یہ چیز نہیں ڈالنی جی، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے قانون میں، وہ اگر ایک شخص انکار نہیں کر رہا حدود اللہ کا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے قانون میں یہ چیز نہیں ڈالنی، تو اس سے وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن سخت گناہگار ضرور ہوگا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے پوری بات سن لے آپ، نہیں تو میں آپ بات فرمائیے۔ لیکن جو مشرف تھا نا وہ اس نے ساتھ اس کو ختم بھی کیا اور اس کا مذاق بھی اڑایا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس نے اس کا بیان آیا تھا کہ میں یہ مولوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے ہاتھ کاٹ کے نا میں ان کو ٹنڈا بنا دوں، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا نعوذ باللہ قرآن پاک جو کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو تو وہ ٹنڈا بنا دیں، یعنی اس نے شرعی حکم کا مذاق بھی ساتھ اڑایا۔ تو پھر وہ کافر ہوگا کہ مسلمان؟ وہ کفر ہے نا، کفر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا نا، ظاہری بات ہے، اور کیا ہوگا، جب کفر کرے گا تو کافر ہی ہوگا۔ ٹھک ہے، اب جیسے اب ایک قانون بنا ہوا ہے، وہ آپ کے دستور میں حضور یہ بتائیں، وہ آپ کے دستور میں کافر شمار ہوتا ہے یا مسلمان؟ جنرل مشرف دستور تو نہیں نا اس کو کہہ رہا نا، دستور اس کو نہیں کہہ رہا، یہ دستور جو ہے نا، یہ دستور جو اس کو کافر نہیں کہہ رہا، یہ دستور والے مسلمان ہوں گے اور پھر دستور کفر کا ہوگا یا ایمان کا؟ نہیں اس طرح نہیں ہوتا نا، آپ اچھا حضور جی، اچھا یہ فرمائیے گا کہ جب کوئی قانون، ایک ہے تنفیذ اسلام، ایک ہے قانون سازی، کیا اسلام کا بنا ہوا ہے اس کو نافذ کرنا ہے یا قانون نہیں ہے اور بنانا چاہیے نا؟ دیکھیں قانون اسلام کو ہی نافذ کرنا ہے، نافذ کرنا تو یہ بناتے ہیں، یہ بنانا مقابلے میں ہوگا کہ یہ کیا ہوگا؟ یہ بنانا جو ہے بنانے کا جو عہدہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں منصب، یہ بنانے کا منصب، یہ اسلام کے مقابلے میں یہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ ہاں نہیں، اس سے ہر بات میں کفر نہیں ہوتا، جو میں نے آپ کو بات بتائی نا، وہ جو قانون سازی کرے گا اس کو پوچھیں گے نا اچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں نا، اب دیکھیں نا، آپ یہ قانون بنا ہوا ہے، آپ سپریم کورٹ میں جائیں نا، اچھا اس کو آپ تبدیل کروا لیں، اچھا وہ تبدیل کر دے گی، آپ جائیں نا سپریم کورٹ میں جا کے زور لگائیں، آپ وہ کہیں گی آپ کا اوپر لکھا ہوا ہے آئین کی سب سے پہلے نمبر شکی یہی ہے کہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں ہوگا، آئین میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بتائیں کہ اسلام کے بات کو سمجھیے گا حضور تھوڑی جی میری عرض سن لیں، آپ یہ بتائیں، ایک ہے کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے قانون وہ بنائیں گے پھر اسلام کے ساتھ مطابقت ہوگی، ایک یہ ہے کہ اسلام ایک قانون ہے اس کو نافذ کرنا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسلام کا کوئی وجود اور حقیقت نہیں مانتے؟ ہاں تو نہیں نہ مان رہے نا، نہیں مان رہے تو پھر کافر کیوں نہیں کہہ رہے آپ ان کو؟ جو اسلام کی حقیقت کو مانتا نہیں وہ مسلمان کیسے حضور؟ یہ آپ کیوں نہیں نافذ کر رہے؟ آپ ادھر بیٹھے کیا کر رہے ہیں نا؟ جی آپ جا کے نافذ کریں نا حضور، کیسی بات ہے، پہلے آپ فتویٰ بتائیں پھر آگے چلیں ہم، نہیں تو پھر آپ مفتی ہیں فتویٰ بتائیں گے تو ہم آگے چلیں گے حضور، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کا ذہن مجھے نہیں پتا اس ٹائم کیا ہے، آپ تو حضور ہمارا ذہن جو ہے وہ پھرا ہوا ہے، لیکن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ مہربانی کریں آپ ذرا فتویٰ بتائیں، پھر اگر ہم آپ کے فتوے کو لے کر آگے چلیں گے حضور، ہم جائیں لوگ کدھر جائیں؟ ہاں نہیں اس طرح نہیں ہوتا، دیکھیے آپ سنیں گا نہیں، آپ مہربانی فرمائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اسلام کے وجود اور حقیقت کے منکر ہیں، جب منکر ہے حضور تو وہ تو کافر بنیں گے، اور نہیں ہر بات منکر، ہر بات کا منکر تو نہیں نہ کہہ سکتے۔ اچھا حضور حضور ایک منٹ آپ للہ میری بات سن لیں، للہ میری بات سن لیں، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام کا قانون جو ہے وہ پاس کریں گے تو برتری ان کی ہوگی کہ اسلام کی ہوگی؟
क्या मैं नहीं आपकी बात असम्बली की असम्बली को कसरत, वहाँ पर असम्बली में कसरत को फौकियत और बरतरी हासिल होती है शरीयत पर, या शरीयत को बरतरी हासिल है असम्बली पर? शरीयत कोई बरती, हर चीज में शरीयत के वो हर चीज को बरतरी असम्बली में किसको होती है? अगर कसरत राय से वो कानून रद्द हो जाए, एक मिनट ये बताएं कि अगर कसरत राय से मिर्जाइयों को मुसलमान करार दे दिया जाए तो वो मुसलमान हो जाएंगे कि नहीं? तो वो जो मुसलमान करार देंगे वो काफिर हो जाएंगे। तो फिर वो ये जहन तो पहले रखे बैठे हो, तो फिर ये तो पहले दिन से काफिर हुए हैं? ये जहन तो उनका पहले दिन से है कि हमने कसरत को देखना है, शरीयत को नहीं। और नहीं, ऐसे नहीं होता ना जी। वो ऐसे नहीं, मिस्टर जना यही कहता था कि असेंबली चलेगी। जब मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब ने वो बना कर दिया था, तो उसने कहा था हम असेंबली में पेश करेंगे, अगर मंजूर हो गया तो फिर कानून होगा। इसका मतलब है कि इस्लाम को रद्द और कबूल करने की हैसियत उनको हासिल है असेंबली वालों को। जो इस्लाम को रद्द और कबूल करने की हैसियत तक समझता है वो तो काफिर होता है। हजूर ये आप मुफ्ती हजरत हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको इतना इल्म नहीं है हजूर, ये बहुत परेशानी है हमारे लिए। बात करें ना, फोन पे इतनी लंबी बात नहीं होती है, सामने मेहरबानी फरमाए, आप तो फोन पर हैं, इतनी लंबी फोन के बाद नहीं हजूर देखे आपके देखो ना, हमारे शेख जो हैं हजूर अमीर मिल्ला, वो अमीर अहले सुन्नत जो है, वो तो फोन पर 2-2 घंटे 3-3 घंटे जान नहीं छोड़ते, और आप अभी थक गए। हजूर ये क्या मतलब है? हजूर ये मतलब है फिर आप अमीर अहले सुन्नत से दूर भाग रहे हैं, उनके खिलाफ चल रहे हैं। आप सामने बैठ के बात करें ना, फोन नहीं हजूर वो सामने बैठते हैं, वो 3-3 घंटे।